اسی لئے علماء اکرام نے فرمایا ترازو کے دو بلڑے آپس کے اندر رکھ لو، ایک ترازو کے دو پارٹ بنا لو، ایک پلڑے کے اندر زمین کے نیچے کے جتنے ذخائرات ہیں، جتنے سارے کی ساری معدنیات ہیں، جتنے ذخائر ہیں، سارے کے سارے اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ زمین کے نیچے کا جتنا پانی، زمین کے اوپر کا جتنا پانی، دریاؤں کے قطرے، سمندروں کی لہریں اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جتنے حشرات الارض ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ زمین کے اوپر کا جتنا نظام ہے، انسانوں جنات سمیت پروردگار عالم کی چپکنے والی، لپٹنے والی، رینگنے والی، زمین پر دیواروں پر رینگنے چلنے والی ساری مخلوق کو اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ درختوں کو موسم خزاں اور بہاروں کے پتوں سمیت، ٹہنیوں سمیت، شاخوں سمیت اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ گھونسلوں میں جتنے پرندے وہ بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، اور لوگوں ہواؤں کا نظام بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، بادلوں بارش کا نظام بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، مشرق مغرب شمال جنوب بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، موسم خزاں اور بہار اسی پلڑے میں رکھ دو۔ پہلا آسمان، اس کے نیچے چمکنے والے ستارے، سورج، چاند اسی پلڑے میں رکھ دو۔ آسمان کے اوپر جتنے فرشتے ذکر اذکار کرنے والے وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ دوسرا آسمان، اس کے اوپر کے جتنے فرشتے، تیسرا اس کے اوپر کے جتنے فرشتے، ساتوں آسمان ماں فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جنت جہنم بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پل صراط بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، میدان عدل بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، عرش کرسی لو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کو تمام فرشتوں کے ساتھ اسی پلڑے میں رکھ دو۔ دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کا شان رکھ دو۔ ساری کائنات کے نظام والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے شان والا بھاری ہو جائے گا۔ کسی کو گانے کا اعزاز ملا، کسی کو شاعری کا اعزاز ملا، کتنے مقدروں والے ہو، مجھے نبی کی سیرت سنانے کا اور آپ کو سننے کا اعزاز ملا ہے۔ ابو جہل جیسے سردار کی طاقت نہیں تھی، حضور پر درود شریف پڑھ سکے، چچا ابو لہب نہ پڑھ سکا، ابو طالب نہ پڑھ سکا، مکے کے بڑے بڑے کفار نہ پڑھ سکے، یہ تو تجھے مجھے اعزاز دیا، پھیری لگانے والا، جوتی گانٹنے والا، اور لوگوں گاڑی کے اندر سفر کرنے والا، گاڑی چلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، صبح شام اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی محبت دل میں لے آؤ، رسول اللہ کی محبت دل میں لے آؤ، بیت اللہ دیکھنے کی حسرت کرو، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی حسرت کرو، اسی حسرت میں رونا آ جائے، اپنی آنکھ کا بوسہ لے لو، اپنے آنسوؤں کو اندر زبان پہ رکھ کے نگل جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو مال کے گھٹ جانے پہ نکلے گا، رشتے کے ٹوٹ جانے پہ نکلے گا، تیری میری آنکھ کا آنسو نکلا امام الانبیاء کی محبت میں نکلا ہے۔ علماء اکرام فرما گئے، چار چیزیں اللہ نے جس سے چھین لی، سمجھ لو اس کی دنیا برباد ہو گئی۔ پہلی چیز کا صحابت القلب ہے، اس کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ کی مخلوق روزانہ بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کی دولت کے، بغیر نبی والی زندگی کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، اسے احساس نہ ہوا۔ 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیتے پھٹا، اس کے دل پہ ضرب لگی، نبی کے طریقے کے جنازے نکل گئے، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی پہ بعد میں رونا، کشمیر کی آزادی پہ بعد میں رونا، او لوگوں پیسہ نہ ملے بعد میں رونا، پہلے سجدے میں پڑھ کے رو الہ العالمین، ہم تو نبی کے نائب بن کے آئے تھے، حضور والی زندگی کو ہم تو ساری دنیا کے اندر پھیلانے آئے تھے۔ جوتی گانٹھنا اعزاز نہیں، ختم نبوت کے صدقے کار نبوت کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا اعزاز ہے۔ او لوگوں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے لو، جو مال والا قبر میں جائے گا حساب ہوگا، دکان والا جائے گا حساب ہوگا۔ قسم اللہ کی عزت کی، قبر کے اندر جو نبی والے کام والا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔
اگر اس کام کو کرنے کا عزم رکھ رکھا ہے، ابھی رائیوڈ کا اجتماع آنے والا ہے، او لوگوں امیر بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، غریب بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، او لوگوں اللہ غنی مالدار بھی ایک ہی برتن میں کھائیں گے، امیر غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ہر ایک کی سوچ ہوگی، ہر ایک کی فکر ہوگی، ہر ایک کی قرن ہوگی کہ میری زندگی بھی خاص بن جائے، سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، یہ حکومتوں کی سوچ نہیں ہے، نبیوں کی سوچ ہے۔ فرمایا جس کا دل سخت ہو گیا سمجھ لو اس پہ تباہی آ گئی۔ بیٹی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، وہ لوگوں احساس ندامت نہ ہوا، بیٹے کا حق دبا کے بیٹھ گیا، 10 بچوں کی ماں بنا لی، ابھی تک بیوی کا 500 روپیہ حق مہر ادا نہیں کیا، قرضہ لے کے بیٹھ گیا، کہتا ہمت ہے تو نکلوا کے دکھا لے، اوہ ظالم اتنا بڑا بول نہ بول، اگر وہ تیری سختی سے تنگ آ کر پروردگار عالم کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا اور اس نے آنکھ میں آنسو نکال کر تیرا نام لے کے رونا شروع کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے اس کا خزانہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ جب تیرے سے نبٹنے پہ آیا قبر کے اندر ایسا بچھاڑے گا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری نمازوں کا، ہمارے سجدوں کا، ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں، قرآن پاک کے 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، زندگی پہ اثر کوئی نہیں، اور کیسے اثر ہوگا؟ آج اولاد نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے، کنبہ برادری نافرمان ہے، اور لوگ باپ ہو کے مظلوم بنا ہوا، اماں ہو کے نوکرانی بنی ہوئی، بھائی دکان پر پھیری لگا رہا ہے، چھاوڑی لگا رہا ہے، دکان پہ جھاڑنی مار رہا ہے، بھائی کی غریبی کا احساس کوئی نہیں۔ او لوگوں خدا کے واسطے نماز کا نور، سجدوں کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور اس وقت آئے گا جب میرے گھر سے حرام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، کہتے ہیں اللہ بخش دے گا، اور اللہ بخش دے گا، وہ تو غفور رحیم ہے، اس نے تو بخشنا ہے۔ اچھا گناہ کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا، بہانے سے لوگوں کا مال بٹور لینے والا، ایسے آدمی کو اللہ بخش دے گا تو حسین کو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرنے کا وقت قریب آ گیا، مسجد سے چرپائی اٹھا کے دروازے پہ لا کے رکھ دی گئی، اعلان ہو گیا اتنے بجے جنازہ نکلے گا، چرپائی کے اوپر ایک ہرے رنگ کی چادر لا کے رکھ دی گئی، کالے رنگ کی چادر لا کے رکھ دی گئی، کیا ہے؟ اس کے کناروں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا، اس کے درمیان کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی، گھٹنوں پیروں والی جگہ پہ چاروں کل لکھے ہوئے۔ اوہ لوگوں جس کے جسم پر، جس کے کفن کے اوپر تم کلمہ نماز والی، قرآن والی چادر دے رہے ہو، اس کا کفن سے منہ نکال کے پوچھو تو صحیح، اور بابا 70 سال گزر گئی جو یہ قرآن تے یہاں چادر کے اوپر لکھا ہے، 70 سال کی زندگی میں تو نے کبھی پڑھ کے دیکھا کہ نہیں؟ تم نے یہاں سے سائیوال کا سفر کرنا ہو تیاری کرو گے، بکاڑے جانا ہو تیاری کرو گے، اور لوگوں چچاوتری جانا ہو تیاری کرو گے، 10 میل کے فاصلے پہ جانا ہو تیاری کرو گے، ہر سفر کے لیے تیاری پہلی ہوتی ہے، لیکن اتنی نادانی والی زندگی، اتنی نافرمانی بے پرواہی والی زندگی، اور لوگوں 10 میل کا سفر کر رہا ہے تیاری پہلے ہو رہی ہے، موت کا اتنا لمبا سفر کر رہا ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ روٹی کھاتے ہوئے یہ نہیں کہتا انشاءاللہ کل کھاؤں گا، گندے کپڑے اتارتے وقت کیوں نہیں کہتا آج رہنے دو کل نئے پہنوں گا، وہ نماز پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کل پڑھوں گا، روزہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے سال رکھوں گا، کل سے توبہ کر لوں گا، کل سے سود سے توبہ کر لوں گا، کل کس نے دیکھی؟ اگر آج موت آ گئی رب کائنات کی قسم قبر میں جانا مشکل ہو جائے گا۔
ضلع اکاڑے کے غیور مسلمانوں، اکاڑے میں رہنے والوں، کوٹ جان محمد میں اس جلسے میں آنے والوں، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، مقابلہ حسن قرات میں آنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، صبح اپنے اپنے قبرستان چلے جانا، اپنے اپنے گاؤں کے، اپنے اپنے علاقوں کے قبرستان چلے جانا، اپنے ابا کی قبر پہ چلا جائیو، اپنی اماں کی قبر پہ چلا جائیو، بہن بھائی کی قبر پہ چلے جانا، رشتہ دار کی قبر پہ چلے جانا، پکار کے آواز دینا اور کہنا قبر والے میری سنتے ہو کہ نہیں، میں تمہارے سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے اندر جن چیزوں کو کامیابی سمجھا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے کام آئی ہے کہ نہیں؟ باپ بولے گا، ماں بولے گی، قبر کی مٹی بتائے گی، سون کے دیکھ لیو، فضا بدلی بدلی ہوگی، خوشبو بدلی بدلی ہوگی، قبر کی مٹی